گنڈاپور کو عہدے سے ہٹانے کی سازشیں اور کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور کہانی کیا رخ اختیار کر رہی ہے. گنڈاپور بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے, مولانا فضل الرحمان کیا کریں گے عید کے بعد, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین, وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں, ان کے بارے میں گزشتہ ایک ماہ سے بڑی افواہیں چلتی رہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے, لیکن ایسا نہیں ہے حقیقت میں. متحدہ عرب امارات کا ایک ڈیلیگیشن آیا آرمی چیف سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے, تو محسن نقوی نے انہیں ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا اور ایئرپورٹ سے رخصت کیا. ابھی تک چارج نہیں لیا وزیر داخلہ پرویز خٹک نے. یہ کیا ماجرا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پھر ناظرین, وزیر اعظم شہباز شریف نے سولر پالیسی پہ جو تبدیلی ہوئی تھی عمل درآمد روک دیا. پاور ڈویژن اور ای سی سی کو کل کابینہ کے اجلاس میں بعض وزراء نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور عوام نے یہ عوامی حلقوں میں اور میڈیا میں بھی بڑی تنقید ہوئی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ 10 روپے میں آپ بجلی لیں گے, 50 روپے میں بجلی دیں گے. اس پہ آگے کیا ہونا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن. ناظرین, میں ہوں طارق سمیع, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین, سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین, شیر افضل مروت صاحب ہیں, تحریک انصاف کے سابق رہنمائی, فی الحال ہم نے کہنا کیونکہ پی ٹی آئی نے انہیں نکال دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ گنڈاپور کی چھٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور گنڈاپور نے عثمان بزدار اور محمود خان بننے سے انکار کر دیا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں مروت صاحب کہ جی اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو اب تک گنڈاپور کی چھٹی ہو چکی ہوتی. اب اس کو کچھ ٹائم ملا ہے, وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے جو تجویز دی ہے کہ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے جاتا ہوں, پی ٹی آئی کو مناتا ہوں, ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں اور دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور کی چھٹی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب ناراض ہیں گنڈاپور سے. عمران خان کو جو کانوں میں جا کے وہاں بریف کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ ہو گئے یا باقی یہ 4-5 لوگ ہی جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے مروت صاحب کو فارغ کر دیا, فیصل چودھری کل پرسوں فارغ ہو گئے ہیں. ان سے میری ایک ملاقات بھی ہوئی ہے, وہ میں ناظرین تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا. پھر یہ اب کہہ رہے ہیں جی علیمہ خان بھی ناراض ہیں اور بشرا بی بی دونوں ناراض ہیں گنڈاپور سے کہ 26 نومبر کے واقعات میں بڑا مشکوک کردار تھا جی گنڈاپور کا. یہ الزام ہے. اور بشرا بی بی نے جیل میں کیا بریفنگ دی ہے خان صاحب کو, یہ تو وقت آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو عثمان بزدار سائیں فرح گوگی کے ذریعے اور بشرا بی بی کے ذریعے بنے چیف منسٹر پنجاب. بڑے نمایاں شخصیات, علیم خان کو باقی کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو جو کارنامے ان کے رہے وہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں. فرح گوگی مزے کر رہی ہے, دبئی میں بیٹھی ہوئی ہیں. بشرا بی بی جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ وہ سائیں عثمان بزدار اتنے کمزور تھے کہ وہ جو حکم آتا تھا تعمیل کرتے تھے. محمود خان کا جو بھی کارنامے تھے وہ الگ ہیں. اور ملک ریاض بحریہ والے سارے چکر تھے. تو جب پرویز خٹک چیف منسٹر تھے 2013 سے 18 والی حکومت میں, تو میری مصدقہ معلومات ہیں کہ عمران خان صاحب نے کو 5 سے 10 مرتبہ پرویز خٹک کو کہا کہ انہیں اپنا پروجیکٹ پشاور میں شروع کرنے کے لیے این او سی دے دیں. تو پرویز خٹک نے کہا خان صاحب میں اس شخص کو بڑا پرانا جانتا ہوں, تو آپ مجھے نہ کہیں یہ فراڈ ہے. تو پرویز خٹک صاحب یہ کسی دن کسی انٹرویو میں بھی یہ بات کر دیں گے ناظرین. تو پھر محمود خان آئے اور محمود خان سے وہ جو کچھ ہوا وہ آپ نے ہیروں والی انگوٹھی والی آڈیو بھی سنی ہوگی ناظرین, جو ملک ریاض اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہی ہے 22 کیرٹ 24 کیرٹ کی ہے انگوٹھی چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے, تو کام ہو جائیں گے, سارا پشاور کا این او سی بھی مل جائے گا. وہ مل بھی گیا تھا, پھر بعد میں منسوخ ہوا. تو ایسا چیف منسٹر چاہیے اب پشاور میں دوبارہ کے پی کے اندر, تاکہ سارے کام اسی طرح سے ہو سکیں. بہرحال گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہا, اب بھی رابطے میں ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی صلح صفائی کر کے, جس طرح نواز شریف کا معاملہ شہباز شریف نے اس وقت کرایا تھا باجوہ کے زمانے میں, اس طریقے سے کر کے عمران خان کو باہر لایا جائے. لیکن دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں,
ہارڈ لائن رکھ کے اداروں کو نشانے پہ رکھ کے کرنا ہے کام، تو دیکھتے ہیں اس میں کامیابی کون سا گروپ حاصل کر پاتا ہے۔ فیصل چودھری صاحب سے گزشتہ رات ایک افطار میں میری اچانک ملاقات ہوئی، تو وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سلمان اکرم راجہ کون ہوتا ہے یہ پیغام دینے والا؟ اب خان صاحب ڈائریکٹ مجھے کہیں گے تو ٹھیک ہے، ہمارا سیاسی خاندان ہے، جیلم کا مشہور خاندان ہے، یہ سلمان اکرم راجہ نے پہلے وکیل بنا نواز شریف کا، نواز شریف کو سزا کرا دی، اب عمران خان کا وکیل بنا اس کو سزا کرا دی، پھر سیکرٹری جنرل بن بیٹھا ہے۔ تو یہ تو خان کو، اور انہوں نے جو ہائی کورٹ میں کمٹمنٹ دی ہے کہ جی جیل کے باہر آ کے کوئی پریس ٹاک نہیں کریں گے، تو یہ عمران خان کا نیریٹو دفن کر دیا انہوں نے، سلمان اکرم راجہ نے۔ یہ فیصل چودھری کی بات ہے، میں اس میں بھی وزن ہے فیصل چودھری کی اس بات میں۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے بڑا اہم، محسن نقوی صاحب کے متعلق کل پرسوں میں نے خبر بھی دی تھی کہ وہ متحرک ہونے والے ہیں، اور وہ ہو گیا، تو وہ متحرک ہو گئے ہیں۔ ان کی طبیعت خراب تھی، بیمار تھے، میں نے چیک کیا تو ان کی فیملی کے سورسز سے، تو محسن نقوی صاحب نے بڑا ایک تگڑے انداز میں کم بیک کیا، پروپیگنڈا سارا کل رات سے ایک دو دن سے ختم ہو گیا۔ کل ایک ڈیلیگیشن آیا ناظرین متحدہ عرب امارات کے صدر کی طرف سے تعزیت کرنے آرمی چیف کے پاس، اور اس ڈیلیگیشن کی قیادت کی شیخ النعان بن مبارک نے، جو منسٹر ہیں اور کراؤن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہیں ریسیو کیا اسلام آباد میں ایئرپورٹ پہ، جو وی آئی پی ایئرپورٹ ہے اولڈ راولپنڈی والا، وہاں پہ محسن نقوی نے، اور پھر ان کے ساتھ وہ آرمی ہاؤس گئے، محسن نقوی ڈیلیگیشن کے ہمراہ، وہاں انہوں نے تعزیت کی اور پھر وہ رخصت ہو گئے۔ تو یہ ایک انٹری ہے، اور جو یہ کچھ بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے فارغ ہو گیا، اس کو ہٹا دیا محسن نقوی کو، یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ سب غلط ثابت ہو گئے۔ اور کچھ امپریشن ہمارے رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی دیا تھا کہ میں سچی باتیں ہیں نہیں کر سکتا، یہ ہے وہ ہے، تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر آج ان کی امریکی ایکٹنگ سفیر ہیں نیٹلی بیکر سے بھی ملاقات ہوئی، اور طلال چودھری وزیر مملکت موجود تھے۔ مشیر داخلہ مجھے نظر نہیں آئے پرویز خٹک صاحب، اور میری مصدقہ اطلاع ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے آج تک، آج کی تاریخ تک جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، وزیر اعظم آفس میں مشیر کے طور پہ اپنے فرائض نہیں سنبھالے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ محسن نقوی آئے، ان کے ساتھ ملاقات ہو، بیٹھوں، اور میرے اختیارات کا پتہ چلے کہ میرا اختیارات ہے بھی ہے یا نہیں ہے، تو پھر میں دفتر جاؤں گا۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہانی کس رخ اختیار کرتی ہے۔ ناظرین، سولر پالیسی پہ میں نے بڑی شدید تنقید کی تھی، اور میرا پروگرام بہت اعلیٰ سطح پہ سنا بھی گیا تھا، مجھے بتایا گیا ہے بہت سے دوستوں نے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ پہلے یہ منسٹری جو ہے اویس لغاری اور ان کی بیوروکریسی شہباز شریف کی جو ویژن ہے اور اس پالیسی سے ہٹ کے یہ سولر پالیسی کو ریوائز کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ 10 روپے میں آپ بجلی لیں گے، جو بھی سولر انسٹال کرے گا انویسٹمنٹ کرے گا لاکھوں روپے کی، اور پھر آپ اس کو 50 میں 60 روپے میں دیں گے۔ تو کابینہ کا کل اجلاس تھا، تو میری ایک دو دوستوں سے بات ہوئی، تو وہاں کافی سخت تنقید ہوئی پاور منسٹری پہ، اویس لغاری پہ، سیکٹری پہ، اور کہا گیا کہ آپ نے کیا پالیسی اپروو کی ہے، اور ای سی سی پہ بھی تنقید ہوئی۔ اور ناظرین، ای سی سی کس نے چیئر کی تھی؟ محترم اسحاق ڈار صاحب نے۔ تو یہ بھی ایک ہے، تو اس میں بیلنس لائیں آپ پالیسی میں، بیلنس ان سینس میں لائیں کہ اگر آپ اس وقت 26 روپے یا 27 روپے دے رہے ہیں، اور ٹیکس بھی بہت اس پہ آتے ہیں، تو آپ نیا کوئی لگائے گا تو اس کو 10 روپے، یا آپ اس کو 20 روپے کر دیں، 22 روپے کر دیں، اگر کوئی بہت مسئلہ ہے بیلنس لائیں نا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر ویسے بھی آپ کہہ رہے ہیں بجلی مہنگی ہے، ہم نے سستی کرنی ہے، تو اس میں وہ بھی سستی کریں، پٹرول تو سستا کیا نہیں آپ نے، لاسٹ ویک 15 روپے آپ کر سکتے تھے، 10 روپے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی میں اس کو کروں گا، بجلی سستی کروں گا۔ وہ آئی ایم ایف کا ایک معاملہ ہے، آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ ہو گیا ہے، تو اب وزیر اعظم صاحب آپ عید پہ یہ خوشخبری
قوم کو سنا دیں تو اچھی بات ہوگی. اگر اپنی تنخواہوں کے لیے وزراء فٹافٹ ایک وہ کیا ہوتا ہے سمری سرکولیشن کابینہ سے اپروول کرا لیتے ہیں فیصلے کی, تو اس معاملے میں ڈیلے نہ کریں, عوام کے لیے بھی کچھ سوچیں. معیشت میں بہتری آ گئی ہے تو عوام کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ قرضوں سے ترقی نہیں ہوتی, یعنی آئی ایم ایف کے قرضوں سے ترقی نہیں ہوتی, معیشت میں وقتی استحکام آتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ مجبوراً معاہدے کرنے پڑے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی. تو ہمیں چاہیے کہ آپ اس پروگرام سے نکلیں اور اشرافیہ کے ٹیکسز کے معاملات آپ ٹھیک کریں, ٹیکس چوری کو روکیں, کرپشن کو روکیں, تو پھر آگے بڑھیں. وزیر اعظم نے افتتاح کیا ہے پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کا, اور بڑی تقریب تھی, بڑی جاندار تقریب تھی, اور نوجوانوں نے بڑی تالیاں بجائیں. اور رانا مشہود جو چیئرمین ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے, وہ بھی وہاں موجود تھے. تو بڑی خوشائند بات ہے کہ نوجوانوں نے وزیر اعظم کی تقریر میں بوریت محسوس نہیں کی. پہلے شروع میں ہوتا تھا کہ وزیر اعظم خدا ہو تو بوریت محسوس کرتے تھے. بڑے الائیو تھے, تالیاں بجا رہے تھے ان کی پروگرام تقریر کے دوران, اور ان کے ویژن کی تعریف بھی کر رہے تھے. ناظرین, ایک اور معاملہ بڑا ضروری میں تھوڑا ذکر کرتا چلوں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا, تو 16 دن بعد اب جعفر ایکسپریس کی سروس بحال ہو گئی ہے. پشاور سے یہ ٹرین روانہ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خیر خیریت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچائے, اور وہاں سے بھی کوئٹہ سے روانہ ہو رہی ہے, وہ بھی واپس پہنچے. سیکورٹی کے بڑے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں. تو پشاور میں وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے اس ٹرین کا افتتاح کہہ لیں کہ یا اس کو سٹارٹ دوبارہ سروس بحال ہوئی ہے, اس کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. وہاں انہوں نے کچھ اہم باتیں بھی کی ہیں, دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے حکومتی اقدامات, اور جو کچھ بلوچستان میں ہوا اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ ٹرین سروس بحال ہوئی ہے. حنیف عباسی بھی گئے تھے کوئٹہ کل, وہاں بھی انہوں نے میٹنگ کی ہے. تو یہ جو نیٹ ورک ہے دہشت گردی کا بلوچستان کے اندر بڑا پھیل گیا ہے. تو ہمارے سیکورٹی اداروں کو بہت محتاط ہو کے اپنا کام کرنا ہے, اور اپنا تحفظ بھی کرنا ہے, قوم کا بھی تحفظ کرنا ہے, وہاں گزرنے والوں کا بھی تحفظ کرنا ہے. تو ڈاکٹر مالک صاحب نے کچھ سجیشن دی ہیں جو چیف منسٹر بلوچستان کے رہے ہیں, اور انہیں جب 2013 میں نواز شریف نے چیف منسٹر بنایا تھا تو حالات بہتری کی طرف آئے تھے. پھر جو 18 کے بعد سے سلسلہ دوبارہ شروع ہوا, وہ ایک باب پارٹی تشکیل دی گئی, جس سے ایک امپریشن جنرل باجوہ صاحب نے یا فیض حمید نے جو کام کیا تھا صرف نواز شریف کو نیچا دکھانے کے لیے کیا تھا. تو اس کے نتائج آج تک اب قوم بھگت اور بلوچستان میں حالات کہاں پہنچ گئے ہیں. تو ڈاکٹر مالک کی تجاویز کو وزیر اعظم بھی سنجیدگی سے لیں, اور اسٹیبلشمنٹ اور ریاست بھی سنجیدگی سے لیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو آگے کیا جائے. مولانا فضل الرحمان کو کے ساتھ بیٹھ کے اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل بنایا جائے, تو بلوچستان میں ملٹری کے ساتھ ساتھ سیاسی طریقہ کار بھی اختیار کیا جائے, اور ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے جو پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو انہیں وہ حقوق ملنے چاہیے. اور جو کوئی پاکستان سے ہٹ کے دشمن کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں, ان کے ساتھ نمٹنا پھر وہ ایک الگ طریقہ کار جو جاری ہے, اس کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ناظرین, جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.